سرکار اپنے پیر سے کہہ رہے ہیں حضور ذرا توحید بتا، توحید کیا ہے؟ لو آپ نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیں گے، کسی دن بڑے دن گزر گئے توحید نہیں بتائی انہوں نے، بڑا اندیشہ رہا کہ آپ نے فرمایا نہیں ہے۔ ایک دن ایسے اتفاق ہوا، حج پہ ہم جا رہے ہیں، میں اور ہمارے مرشد اور 2-3 اور قافلے کے اندر شامل جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ ہم نماز کے لیے ٹھہرے تو ایک گھوڑا سوار مغرب کی طرف سے آیا، یہ فرماتے تھا کتاب میں، اور اس نے ہمارے پیر صاحب کو بلایا اشارے سے، اور ہمارے پیر صاحب گئے، دونوں کے درمیان بات ہوئی، جو ہوئی سو ہوئی، سوار واپس چلا گیا، پیر صاحب ہمارے پاس آ گئے اور آگے نماز پوری کر دی۔ ہم نے پوچھا کہ جناب کون بزرگ تھے، یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے سوال کا جواب تھا، وہ سوال جو پڑھنے تھا کہ توحید کیا ہے۔ راجہ کہنے لگے میں نے پوچھا میرے سوال کا جواب کیسے ہے؟ ہم نے فرمایا تم نے توحید کے بارے پوچھا ہے؟ یہ تھے خضر علیہ السلام، یہ کہتے تھے کہ تم لوگ حج پہ جا رہے ہو، اگر چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، سارا قافلہ مکمل ہو جائے۔ تو آپ کے پیر صاحب نے کہا، دادا صاحب کے پیر صاحب نے کہ میں نے اسے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس خیال کی بجائے تمہارے خیال میں شامل ہو جاؤں، میری توحید کمزور ہو جائے۔ تو توحید یہ ہے کہ کہیں اس خیال میں چھوڑ کے اس خیال میں نہ گم ہو جانا، یہ خیال معاون کرنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے، یہ خیال کہیں ایسا نہ ہو کہ راستہ روکنے والا بن جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عقیدتوں پر آپ کے محسنین کا بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج آپ یہ بھی لکھنے لگے کہ آج نے فرمایا، فرماتا رہنا، ہم کیا کریں، فرمایا تو نہیں ماننا پڑے گا، ہاں ماننا پڑے گا عقیدت کے ساتھ، اور کہا جائے علیہ رحمت نے فرمایا وہ بات ماننی پڑے گی، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماننا پڑے گا، دادا صاحب نے فرمایا، خواجہ صاحب نے فرمایا، کیسے نہیں مانو گے، یہ تو مانیں گے ہم، مگر جو فرمایا ہوتی رہی، جو حکم نامہ آتا رہا، سارے کے سارے آپ پر جو ہے نا محبت ناموں کے بوجھ ہے، اور آپ کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور مقصد جو ہے وہ جس میں یہ تعاون تھا، تعاون کی بجائے راستے میں جو محسن تھا وہ اتنا اہم ہو گیا کہ آپ کے راستہ کے اندر اگلا فکر آپ پورا کر لیں، کیا میں نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہوا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی بات کر رہا ہے دوسرے سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرما دیا، کہتے فرماتے رہیں، اور کہتے ایسی بات مت کرو امام صاحب نے، کہتے امام صاحب تو ہیں انہوں نے فرما دیا، اب کیا کیا جائے، کہتے یہ جو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، کہتے میں ان کے ساتھ کیسے اپروچ کروں کہ امام صاحب کیسے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ سوال کرنے والے پوچھا یا ایک بات تو مجھے بتا دے، میں ان کا علم آپ کے لیے رائج الوقت کر دوں گا، کیا بات؟ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو امام غزالی بننے کے لیے اپنے سے پہلے کون سی کتابیں پڑھنے کو ملی؟ مشکل سوال تھا۔ امام غزالی بننے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا امر ہے، تو آپ کے لیے کتابیں پڑھنے کیوں ضروری ہو گیا جی؟ آپ کے لیے اللہ کا امر ہے، اس لیے آپ ہیں صاحبان تقلید ہندوستان کی زمین میں رہنے والے مسلمان، جو ہندوؤں کے علاقے میں مطلب زیادہ تہذیب چلی ہماری، آپ تقلید میں گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دادا صاحب کتنے اچھے بزرگ، اپنی کتاب میں 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ بڑے ہی دل برداشت ہو کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، دادا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ اتنے حقیقت سے دور ہو گئے کہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ حقیقت سے اتنے دور ہو گئے کہ بات تحقیق سے نکل کر تقلید میں آ گئی، تحقیق ہونا بند ہوگی۔ آپ آج میرے اس وقت کر رہے ہیں اور آپ تو تقلید بھی خراب ہو گئی نا، اب تو واقعات ہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہیں راستے کی کوٹیشنز جو ہے نا اس کو سند نہ بنا لیں، ہاں تقلید منزل بن جاتی ہے کہ وہ مولانا روم کے حکم سے بنتی ہے کہ جس نے اللہ کا اور پیر کو یکجا نہ دیکھا، اس نے کچھ نہ دیکھا، ہر کے پیر ہو ذات حق را یک نہ دید نہ مرید و نہ مرید، کہا بات ٹھیک کہتے ہیں وہ اس کے لیے ہے۔ اب یہ راز یاد رکھنے کا، اس کے لیے ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے، وہ کہے یا پیر صاحب تو حکم فرما دے کیا کرنا چاہیے، پیر صاحب نے حکم فرما دیا اللہ محمد 4 یار حاجی کتب فرید، یہ تیرا ایمان ہے، ایمان کیا ہے ختم۔ اس نے کہا یہ کہا یہ سوچو تو کیا ہے، مولوی تو ناراض ہوگا نا، کہتے یہ کوئی ایمان ہے،
ایمان تو بہت اور چیز ہوتی ہے. انہوں نے اس کو میں سبق دے دیا. اللہ محمد 4000 حاجی کتب فرید. اب یہ ہے بابا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ جو ہے وہ بابا فرید صاحب گنج چکر. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تجزیہ کرو, یہ کیا کہا. کہتے اس میں نے بتایا اللہ کو مانو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو, 4000 صحابہ کرام میں جھگڑا مت کرو, شیعہ سنی کا جھگڑا بند کرو. میں نے یہ بتایا. حاجی خواجہ جو ہے یہ وہ میرے مرشد ہیں, تفرید میں موقع پر موجود ہوں, کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے بات کرو, یہ ایمان کافی ہے. اب ان لوگوں کے پاس جو ٹائم ہی نہیں ہے, ان کو یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی اس بات کا یہ تمہارا عقیدہ ہے, چلتے جاؤ, باقی کھانا کھاتے جاؤ. 5 ارکان اسلام نے دیا, چھٹا تمہارے لیے روٹی ہے, روزی, وہ پوری کر لو, بس آسان سی بات.